الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سیرت سیریز کا یہ آج 7واں حصہ ہے، اور اس 7ویں حصے میں آج ہم بات کریں گے حبشہ کی ہجرت پہ۔ ہجرت کے لفظی معنی ہے چھوڑنا۔ جو لوگ دینی یا دنیاوی مقصد کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ نبوت کے چوتھے سال کے درمیان جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمان محفوظ علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ شروع میں یہ ظلم، یہ عمل معمولی تھا، لیکن یہ ظلم روز بروز بڑھتا گیا، اور نبوت کے 5ویں سال کے درمیان میں ظلم و ستم کا یہ سلسلہ اس حد تک پہنچ گیا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ مسلمان دن بدن مشرکین کے ظلم کا نشانہ بنتے جاتے تھے، کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور ظلم کا پہاڑ اس بے دردی کے ساتھ توڑا جا رہا تھا کہ خود ظلم کو شرم آ جائے۔ مرد تو مرد، باندیا اور عورتیں اور عزت دار خواتین بھی محفوظ نہیں تھی۔ باپ، بیٹے، آقا، غلام، ہر رشتہ خون آلود اور زخم آلود ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بہت افسوس کرتے، لیکن کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا۔ آپ کوہ صفا پر موجود ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر پہ دار ارقم میں اپنے صحابہ کو بلاتے، انہیں تسلی دیتے۔ یہ سن 590 کی بات ہے۔ اہل مکہ اب حد سے زیادہ بڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بھی بڑھ رہی تھی۔ انہی سنگین حالات میں کفار سے مجادلہ بھی جاری تھا، سوال و جواب بھی ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا قصہ پوچھا گیا، اور اس کی وجہ سے سورہ کہف نازل ہوئی۔ اور سورہ کہف اپنے آپ میں بہت سے اشارات اور حکمت اپنے اندر رکھتی ہے، اور وہ سورت مسلمانوں کے لیے ان حالات میں بڑی تسلی کا ذریعہ تھی۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، یعنی چند وہ نوجوان جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے وقت کے حاکم کی بغاوت مول لی، اس کے سامنے ڈٹ گئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اپنے دین کے خاطر ایک غار میں پناہ بچانے کے خاطر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ نے انہیں رہتی دنیا تک ایک معجزہ بنا دیا، ان کا ذکر بلند کر دیا۔ تو وہیں اس صورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اپنے آپ میں بہت معنویت رکھتا ہے، بہت سے اسباق کا مجموعہ ہے۔ پھر ذوالقرنین کا بیان ہے، جو نیک دل، نیک جان کے ساتھ بہت اچھے خادم، محبوب بندے، اور یاجوج ماجوج کے لیے قیامت تھے۔ ان سارے واقعات کے اندر جو اصحاب کہف میں ہے، اس میں خدا کی عظمت، خدا کی راہ میں ڈٹ جانے، اور ساتھ میں زمین کی وسعتوں کا تذکرہ ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس کے بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ صحابہ کرام کے لیے کسی محفوظ اور پرامن جگہ کی فکر کی جائے، اور انہیں وہاں ہجرت کرنے کی اجازت، جہاں وہ اسلام کی اتباع بھی کر سکے، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت بھی امن اور شانتی کے ساتھ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمحہ نجاشی بادشاہ حبش کے بارے میں خبر ملی، اور یہ معلوم ہوا کہ وہ امن پسند ہے، حقیقت پسند ہے، اس کی رعیت میں ظلم سے کام نہیں لیا جاتا، حقوق نہیں مارے جاتے، اور نہ ہی کسی پر ناحق ستم کیا جاتا ہے، کہ وہ ایک عدل پسند اور انصاف پسند بادشاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ فتنوں سے حفاظت اور دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک پلاننگ کے تحت سن 590 میں
صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ایک ہجرت کی جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور جس کے امیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی ساتھ تھی۔ تاریخ میں یہ پہلا گروہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ سب رات کی تاریکی میں روانہ ہوئے اور ان کا رخ بحر احمر کی بندرگاہ کی جانب تھا، اور خوشبختی یہ رہی کہ وہاں 2 تجارتی کشتیاں رات میں موجود تھیں جو انہیں امن اور عافیت کے ساتھ حبشہ لے کر کے چلی گئی، اور قریش کو معلوم ہوتے ہوتے اتنی دیر ہو گئی کہ وہ ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ قریش کو اس بات پر بہت افسوس تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت سکون پا گئی اور ان کے شرور سے محفوظ ہو گئی۔ اس بے چینی کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، ظلم دگنا کر دیا، فرد اور خاندان ہر ایک کو ستایا گیا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر حبشہ کی ہجرت کا مشورہ دیا، لیکن اب یہ ہجرت آسان نہیں کیونکہ کفار تیار تھے مسلمانوں کو ہر طرح روکنے اور انہیں تشدد کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے بےتاب تھے، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد کے آگے کس کی چلی ہے۔ اس دفعہ مسلمانوں نے بھی خوب تیاری کی اور پوری پلاننگ کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ اللہ نے سفر آسان کر دیا اور ہر صورت میں حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش ہاتھ ملتے رہ گئے، اور اس مرتبہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی اور 18 یا 20 عورتیں اس میں شامل تھیں۔ اس حادثے نے مشرکین مکہ کی بے اطمینانی اور بڑھا دی۔ ان سے کسی پل مسلمانوں کا سکون ہضم نہیں ہوتا تھا، اور ہر حال میں وہ اس امن کو فساد میں بدل دینا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو تیار کیا، اور یہ دونوں اپنے قوم کے بزرگ اور تجربہ کار افراد تھے، کئی درباروں میں جا چکے تھے، غیر ملکی اسفار کا تجربہ تھا، سیاست کی سوجھ بوجھ بھی بہت رکھتے تھے۔ انہوں نے نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے بڑی کشادگی کے ساتھ اونچے اونچے قیمتی تحفے لیے جس سے نجاشی کو لبھایا جائے اور ہمارا جو مقصد ہے اس میں مدد مانگنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو واپس لانا ہے اور انہیں بے یار و مددگار کر دینا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر اپنی بساط بچھائی اور پھر بادشاہ کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کیا اور کہا کہ ہماری قوم کے کچھ نوجوان اپنے ہی لوگوں سے اور اپنے ہی دین سے بغاوت کر کے آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے، وہ نہ آپ کا دین مانتے نہ ہمارے آبا و اجداد کا، بلکہ وہ تو ایک نیا دین لے کر کے آئے۔ ایسے میں بادشاہ نے مسلمانوں کو بلوایا، ان سے صورتحال پوچھی اور اپنے کسی ایک رہبر کو بات کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف اور اپنی کیفیت بہت پرسوز اور دلگداز انداز میں بتلائی۔ فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کا اونچا نسب، ان کی سچائی، ان کی امانت، ان کی پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس رسول نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتوں کو جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، بے حیائیوں میں ملوث ہونے سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اور خوبیاں گنوائی اور پھر کہا کہ ہم نے ان کو اس پیغمبر کو ہم نے سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں ہم نے اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا ہم نے انہیں حرام مانا، جن کو حلال بتایا ہم نے حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔
اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے ہم پھر انہی چیزوں کو پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، زمین تک تنگ کر دی، اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی، دوسروں پر آپ کو ہم نے ترجیح دی، اور ہم نے آپ کی پناہ میں آنا اس لیے پسند کیا، اور اس امید پہ کہ بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی شروعاتی آیات بڑے تأثر کے ساتھ سنائی، پورا مجمع متاثر تھا، خود نجاشی رو رہا تھا، نجاشی کی داڑھی تر ہو گئی تھی، نجاشی بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ وہی کلام ہے جسے حضرت عیسیٰ لے کر آئے۔ قریش کے قاصدین یہ دیکھ کر گھبرا گئے، انہیں محسوس ہونے لگا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، چنانچہ نجاشی حضرت عیسیٰ کا معتقد تھا، ایسے میں انہوں نے بہت غور و خوض کے بعد یہ اعتراض کیا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑی بات کہتے ہیں اور ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ کا ہے۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ بہت ہی نازک تھا، اس سوال کے جواب پر سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر گئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس جواب پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کہ جاؤ، تم میری حکومت میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے اس پر تاوان لگایا جائے، مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤ اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ پھر نجاشی نے اپنے درباریوں کو متوجہ کر کے کہا کہ ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کرو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کی قسم اللہ نے مجھے میرا ملک واپس کیا تو اللہ نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اللہ کی راہ میں کوئی رشوت لوں۔ اللہ نے اس طرح مسلمانوں کو امن عطا کیا، اور ایک لمبی آزمائش کے بعد مسلمانوں کی اس جماعت نے چین کی سانس لی اور قریش کے قاصدین خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لے کر بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے، اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ جس سال پہلی حبشہ کی ہجرت ہوئی، اسی سال یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ میں قریش کے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی، اور ان کے کانوں میں ایک انتہائی خوبصورت اور عظمت لیے ہوئے اللہ کے کلام کی آواز پڑی، تو ان قریش کو بھی، ان کفار کو بھی ہوش نہیں رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنجم پڑھتے پڑھتے یہ آیت پڑھی، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، یہ آیت کی اور اس کے ساتھ سجدہ فرمایا، تو ان کفار میں سے کسی کو خود پر قابو نہیں رہا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ جب اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو ہوئی، لیکن اس کی اصل صورتحال کیا تھی ان کو نہیں پتا تھا، وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ سجدے میں گرے تو سارے قریش مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے شوال کے مہینے میں مکہ واپسی کی راہ دی، لیکن جب مکے سے ایک دن سے بھی کم فاصلے پر پہنچے انہیں حقیقت کا پتہ چلا۔ کچھ لوگ تو حبشہ واپس چلے گئے، کچھ چھپ چھپا کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، پھر یہاں دوسری ہجرت ہوئی ہے، اور اس دفعہ کل 82 یا 83 مرد اور 18 یا 20 عورتوں نے ہجرت کی۔ یہ تھا حبشہ کی ہجرت کے کچھ حالات۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔